على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون وقومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اور البتہ تحقیق وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ راتوں رات لے کر چل میرے بندوں کو بس چلا تو ان کو راستے پر سمندر کے اندر جو خشک ہوگا نہ خوف کر تو ہلاکت کا اور نہ خوف کر تو کسی غم کا بس پیچھے لگا ان کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بس ڈھانپ لیا اس کو سمندر کی موج نے جو ڈھانپ لیا اس کو اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ رہنمائی کی ان کی اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہے ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ کیا ہم نے تم سے پہاڑ کے طور کی دائیں جانب سے اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور وسلوہ کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو اور نہ سرکشی کرو اس زمین میں بس اترے گا تمہارے اوپر میرا غصہ میری ناراضگی اور جو شخص پر اترا میرا اس کے اوپر غصہ بس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا اور تحقیق البتہ میں بخشنے والا وہ اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کی اچھے پھر ہدایت پر قائم رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو شکست دی اور وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر تو فرعون ان کو کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیوں ایمان لائے ہو میں تمہیں قتل کروں گا تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا 70 جادوگروں کو اس نے قتل بھی کر دیا اس نے جب دیکھا کہ ان کو قتل کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں پھر رہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑتے اب کریں کیا پریشان ہو گئے وہ لوگ تو انہوں نے پھر جادوگروں کو دھمکیاں بھی دی جو کچھ کیا لیکن جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون ہم اپنے حقیقی رب کے اوپر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تجھے ہم ترجیح نہیں دے سکتے ہم جو ایمان لائے ہیں ہم دلائل واضح دیکھ چکے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھلائے ہیں
ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ کوئی جادو اور کوئی کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہم سمجھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں نا ضدی ہیں، یہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر، راتوں رات جو ہے نا تم اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے مصر سے لے کر چلے جاؤ، وادی تیہ کے اندر چلے جاؤ، جس کو آج کل وادی سینا کہتے ہیں، وہاں پر لے کر ان کو چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو اعلان کیا، اور وہ سارے بنی اسرائیلی، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات یہاں سے چلے گئے، وادی تیہ میں چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو اب وہ کھلا میدان تھا، چٹیل میدان، وہاں پر جو ہے ان کو اچھا وادی تیہ میں جانے سے پہلے راستے میں جو ہے وہ سمندر آتا تھا، اب وہ سمندر بھی پار کرنا تھا ان لوگوں نے۔ وہاں پر جب پہنچے تو آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کو بھی پتہ لگ گیا، فرعون نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں بھاگ رہے ہیں، ساری اپنی فوج کو آرڈر کر دیا کہ ان کو پکڑو، گرفتار کرو۔ یہ تو ہمارے لیے اور پریشانی کا مسئلہ ہے، فرعون اور زیادہ پریشان ہو گیا اس وجہ سے کہ ہمارا کام کاج تو سارے بنی اسرائیلی کرتے تھے، ہم نے تو اپنے ملازم نوکر شوکر تو بنی اسرائیلیوں کو بنایا ہوا تھا، سارے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے زمینوں کو کون آباد کرے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا، ہماری ملازمت نوکری کون کرے گا؟ لہذا اس وجہ سے وہ فرعون جو ہے نا پریشان ہوا۔ فرعون اپنے وزیر حامان کو بلایا اور ساری فوج کو بلایا، آگے وزیر حامان، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر، اور پیچھے پیچھے فرعون، یہ چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر سے دیکھا پیچھے فرعون کی فوجیں بھی آ رہی ہیں، تو قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں پکڑوا دیا آج، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ آج تو ہم پکڑے گئے۔ فرعون کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے، اب فرعون پیچھے آ گیا ہے، آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اب پہلے بھی ڈرے ہوئے تھے، ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا، اب تو اور زیادہ ظلم کرے گا، پکڑ لے گا جب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، تم پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں جی میرا رب میرے ساتھ ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا جو ہے، اپنی لاٹھی پانی میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی ماری پانی پر، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت یہ تھی کہ پانی کے درمیان سے سوراخ بھی رکھ دیے تاکہ ہر قوم اور قبیلہ جو ہے اپنے اپنے راستے پر جائے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ لوگ پار کر کے چلے گئے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، انہوں نے کہا راستے تو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا، راستوں سے چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سوٹی مارنا شروع کر دیا پانی کو کہ چل اب راستے ختم کر دے، لیکن پانی چلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرا کلیم پیغمبر، ہاتھ اسی نبی کا ہے، سوٹی بھی وہی ہے، پہلے ایک دفعہ ماری تو 12 راستے بن گئے، اب نبی مار مار کے تھک گیا ہے، راستے ختم نہیں ہوتے، تو بات کیا ہے؟ میرا کلیم پیغمبر، ہاتھ تجھ نبی کلیم اللہ کا تھا لیکن قدرت میں اللہ کی تھی، ہاں جی تو نے کیا سمجھا میری سوٹی کے اندر کمال ہے؟ تیری سوٹی میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ فرمایا کہ اب تو اس کو ایسے ہی رہنے دے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، میرا پیغمبر سمندر کو ایسے ہی رہنے دے، میں نے فرعون کو غرق کرنا ہے۔
جب فرعون اور سارا اس کا لشکر درمیان میں پہنچا، اللہ نے سب کو غرق کر دیا، سارے کو غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش کو سمندر نے بحر پھینک دیا، اور آج تک وہ مصر کے عجائب خانوں میں اس کی لاش میت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، آج وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یعنی کہاں گئے اس کی بادشاہی، کہاں گئے اس کی خدائی اور ربوبیت؟ ساری کائنات کا رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ بہرحال یہ لوگ یہاں سے پار ہو کر چلے گئے وادی تیہ میں، وہاں پر ان کے لیے کھلا میدان تھا، پانی کا بھی انتظام کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام بھی کوئی نہیں تھا، سخت گرمیاں تھی، اور دھوپ سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، سائے کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے بادل بھیجے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل بھیج دیے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے۔ اب کھانے کی باری موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کھانا کوئی نہیں ہے، بھوک ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمانوں سے پکے پکائے کھانے اتارتے تھے۔ ہاں جی، ترنج بین اور بٹیر۔ ترنج بین جو ہے وہ ایک قسم کی میٹھی چیز تھی، یا سمجھے حلوہ قسم کا ایک چیز تھی جو آسمان سے اللہ پاک اتارتے تھے اور یہ لوگ کھاتے تھے۔ صبح صبح ناشتہ اس چیز کا کرتے، اور بعد میں اللہ پاک کھانا جو ہے ان کے لیے بٹیر کا بھونا ہوا گوشت۔ ہاں جی، اللہ پاک نے یہ کھانے ان کو عطا فرمایا، لیکن یہ کھا کھا کے نا یہ لوگ تھک گئے، کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم روزانہ ایک کھانا کھا کھا کے ہم تو مر چکے ہیں، تھک چکے ہیں، مہربانی کر اللہ پاک سے دعا مانگ، کوئی اور چیز دے اللہ پاک ہمیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَبَصَلِهَا، اللہ پاک سے دعا مانگو، ہمیں بٹیر کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ پاک ہمیں ساگ کھلائے، اللہ پاک ہمارے لیے پیاز بھیجے، دال بھیجے ہمارے لیے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی دعا تھی، یہ قرآن ہے اللہ کا، ہمارے لیے اللہ پاک ساگ بھیجے، یہ کھیرے، یہ وہ دوسری کیا ہوتی ہے وہ ہم سرے میں کہتے ہیں پابی، وہ چیز ترنا، اللہ پاک وہ چیزیں بھیجے۔ یہ کیا روزانہ بٹیر کھا کھا کے ہم تو مر چکے ہیں، تھک گئے ہیں، اب ہمارے منہ پڑ گیا ہے، کوئی اور چیز اللہ پاک بھیجے ہمارے لیے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف ہو، اللہ پاک تمہیں گوشت کھلا رہا ہے اعلیٰ کھانا، اور تم کہتے ہو کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چیزیں مانگ رہے ہو، ہاں جی پیاز مانگ رہے ہو، ساگ مانگ رہے ہو، دال مانگ رہے ہو، خیال کرو کچھ اللہ تمہیں اچھی چیز کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بس وہ نہیں کھاتے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، یہ چیزیں چاہیے ہمیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے بنی اسرائیلیوں نے مانگا، اب ہم مولویوں کے گلے پڑ گئی، دال مدرسوں میں جان نہیں چھوڑتی، صبح دال شام دال، مدرسوں میں صبح دال شام دال۔ اور غریب مدرسے جو ہیں تو ان میں حال تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا پتلی دال بناتے ہیں کہ طالب زیادہ ہوتے ہیں، اور دال پھر پتلی بناتے ہیں، طالب علم پھر مذاق کرتے تھے بھی ہوتا لگاؤ تلاش کرو دال کا دانہ کہاں ہے، دال کا دانہ کہاں ہے، تلاش کرو۔ ہاں جی، اتنا غربت ہوتی تھی پہلے مدرسوں میں، اب تو اللہ کی رحمت ہے مدارس کے اوپر بھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کرتے، اللہ سے کوئی اور چیز مانگو اللہ پاک سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو سمجھاؤ جو کھانا ہے بس وہ کھا لیا کرو، حرص نہیں کرنا، حرص نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ کچھ کھاؤ اور کچھ چھپا کے رکھ لو کہ پھر بعد میں کھا لیں گے، یہ نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، حرص کرو گے تو پھر تمہارے اوپر نقصان پڑے گا۔ ان لوگوں نے جو نا حرص کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی کہ تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا، کچھ کھا لیا، کچھ بچا کے رکھ لیا کہ بعد میں کھائیں گے۔ اور اللہ کی قدرت ایسی، جو وہ بچا کر رکھتے تھے نا، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، وہ سارا کھٹا ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو آج لوگوں کے یہ کھانے وغیرہ خراب ہی نہ ہوتے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرتے جیسے ان کے کھانوں کی اللہ حفاظت کرتے تھے۔ لیکن یہ ان کی حرص اور ان کی یہ غلط عادت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا، اب ذخیرہ اندوزی جو بھی رکھتے ہیں کھانا خراب ہو جاتا ہے۔
کھٹا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا اب پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے کلیم پیغمبر فلاں پتھر کے اوپر جو ہے تم اپنا عصا مارو، میں رب 12 چشمے جاری کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر سوٹی ماری، 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا ہر قبیلے نے خود پہچان لیا کہ ہمارے پانی پینے والی جگہ کون سی ہے۔ 12 قبیلے تھے نا، اور تھے تو لڑا کے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے۔ اللہ پاک نے اس لیے 12 چشمے پانی کے جاری کیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے، لڑے نا، پانی پیتے رہے۔ آسمان سے بادل سایہ کرتے، کھانا آسمانوں سے پکا پکایا نازل ہوتا، یہ سارا کچھ اتنا عیش پرستی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو، ہمارا اصل ملک جو ہے وہ ملک شام ہے۔ بنی اسرائیلوں کا اصل ملک جو ہے وہ کون ہے؟ شام ملک ہے۔ لہٰذا ہم یہاں مصر میں آئے تھے، ہم نے دوبارہ اپنے ملک میں جانا ہے۔ اب تو یہ انگریز نے بڑی چلاکی کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پہلے یہ شام، یہ اردن، یہ فلسطین، یہ سارے ایک ہی ملک تھا، سارا ایک ہی ملک تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، وہ سارے آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور انگریز ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ملک اصلی جو ہے وہ شام ہے، ہم نے دوبارہ وہاں پر جانا ہے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ ہم اپنے ملک پر قبضہ کریں گے، ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم ایسے کیسے لڑیں گے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ وہاں کی معلومات لے کر آؤ کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ تو وہاں پر گئے کچھ ساتھی، اور ان کو یہ بھی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو بات تم وہاں پر دیکھو ادھر آ کر کسی کو نہیں بتلانی، صرف ہارون علیہ السلام اور مجھے بتلانی ہے بس، اور کسی کو یہ بات نہیں بتلانی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیسے لوگ ہیں۔ چند لوگوں نے تو اس بات کی احتیاط کی، باقیوں نے آ کر ساری عوام کو بتلا دیا کہ وہاں کے لوگ تو لڑاکے ہیں بڑے، ان کے پاس ہتھیار بہت ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، وہ تو بہادر لوگ ہیں۔ انہوں نے جب آ کر قوم کو بتلایا تو قوم تو ساری ڈر گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ بزدل تو پہلے بھی تھے، یہودی جو ہے ویسے ہی بزدل قوم ہے، تو ڈر گئے سارے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو جی تیاری کرو جہاد کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جو ہے جہاد کرو، لڑو، ہم تو یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاتے آگے۔ بس وہاں پر لڑا کے لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ بہرحال کچھ لوگوں نے ہمت کی، وہاں پر گئے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی واقعے کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ راتوں رات لے کر چل میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس چلا تو ان کو راستے کے اوپر سمندر میں جو خشک ہوگا، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، غرق ہونے کا بھی خوف نہ کر اور بھی کسی قسم کا غم نہ کر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس پیچھے لگایا ان کے فرعون نے اپنے لشکر کو، پس فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موج نے، جس نے ڈھانپ لیا ان کو، سمندر کی موج جو ان کو بس غرق کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو رہنمائی نہ کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلی، ہوتا کہ ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے پہاڑ طور کی دائیں جانب سے، یعنی تم نے وعدہ، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تم میری بات مانو گے، نبی کی بات مانتے رہو گے، میں رب کی رحمت بھی تم پر برستی رہے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ، یعنی ترنج بین اور بٹیر کا گوشت۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور سرکشی نہ کرو اس زمین کے اوپر۔ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی،
بس جو سرکشی کرے گا فرمایا پس نازل ہوگا اس کے اوپر تمہارے اوپر میرا غصہ، پھر میری ناراضگی پھر تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس شخص کے اوپر اللہ کی ناراضگی میرا غصہ جو ہے نازل ہو گیا، فرمایا فَقَدْ هَوَىٰ، پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورۃ فاتحہ کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور جن کے اوپر تو ناراض ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا انعمت علیہم، جن راستوں کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور تحقیق میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی۔ توبہ کی تو اللہ پاک فرماتا میں بخش دیتا ہوں۔ وَآمَنَ، توبہ کرنے کے بعد پھر چپ نہ ہو گیا، فرمایا ایمان بھی لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھے کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت کے اوپر قائم بھی رہا، یعنی اپنے ایمان پر قائم بھی رہا، پھر اللہ پاک فرماتے میں معاف کر دوں گا۔ اگر توبہ کر کے پھر ایمان ہی ختم ہو گیا، ایمان ہی اپنا خراب کر بیٹھا، تو پھر اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ ایمان اپنے کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔